اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں، ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ درود پاک کی بات کر رہا ہوں، کسی محاذ پہ لے جانے کی بات نہیں کر رہا۔ درود پڑھنے سے جنت میں چرچا ہوتا ہے، تھانے میں پرچہ نہیں ہوتا۔ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ جو خوش بیٹھے ہیں ذرا وہ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے، آپ کے ایمان کو تازگی ملنے والی ہے۔ ذرا میرا ساتھ دیں گے اور ان الفاظ کو سمجھیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ شاعر نے کس خوبصورت انداز سے ایک لڑی کو پرویا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیز کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیز تو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا۔ یوں جو ہوتا تو برکشا میری قسمت ہوتی۔ مجھ کو ابو بکر عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نہیں جا
خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا کے مشورہ کے وہ ہم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی گرہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے ڈانٹے ہٹا کے پتھر، کسی گرہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے ڈانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا خلاصہ کلام، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو آقا چاہے جو صحابہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد ਲੱਖ ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਹੀ زندہ اور آج میری یہاں پہ حاضری کا مقصد اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں جو پنجل کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، ارباب خاصوام اور باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ چیچا وطنی کے اس سالانہ پروگرام میں اپنے دل کے انتہائی قریب بھائی ذیشان مجاہد صاحب اور محمد احمد مدنی صاحب کی دعوت پر اور قاری نعیم صاحب جو میرے بھائی ہیں، ان کے اصرار اور رابطے اور رفاقت کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد امت کے نام پر آج بلوایا گیا، ہم تو اپنے والد کو شہید کروا کر بھی اتحاد امت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم نے مولانا حق نواز جھنگوی کا لاشا تڑپتا ہوا چھوڑ کر بھی اتحاد امت کا پیغام دیا ہے۔ ہم نے علامہ علی شر حیدری، علامہ اعظم طارق شہید، علامہ اسحار القاسمی شہید اور اسی طرح آپ کے اس عظیم مجموعے میں سے علامہ صالح ظہیر کے وارثان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ایک لمبی کتار ہے جنہوں نے صحابہ کی عزت و عظمت آقا دو جہاں کی ختم نبوت کے لیے ایک نہیں دو نہیں 12,000 لاشیں اٹھائے ہیں۔ مولی گاجروں کی بات نہیں ہو رہی، بہنوں کے بھائی کٹے ہیں، ماؤں کے لال ذبح ہوئے ہیں، والدین کے بچے قربان ہوئے ہیں۔ کس کے لیے ہوئے ہیں؟ طیبہ طاہرہ، عابدہ عاتقہ، لعیقہ عفیفہ، وکیشہ مقدسہ عظیمہ، حافظہ عالمہ، زاہدہ صالحہ، عاتقہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی عزت کے پہرے کے لیے جوانیاں لٹائی گئی ہیں، بچوں کو یتیم کروایا گیا ہے، بیویوں کو بیوہ کروا دیا گیا ہے، والدین کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن یاد سبق رکھا گیا ہے، نظریے کو یاد رکھا گیا ہے، کاز کو یاد رکھا گیا ہے اور مشن کو یاد رکھا گیا ہے۔ جوانیاں لٹا کر حق نواز چلے گئے، ان کے بیٹے ساز کرے ہیں، ضیاء فاروقی چلے گئے، ان کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے، علامہ اعظم طارق شہید ہو گئے، ان کا بیٹا اب تک اسمبلی کے ایوانوں میں گرجتا ہوا نظر آ رہا ہے، علامہ علی شر حیدری
قبر کی پتال میں اتر چکے ہیں، ان کے بھائی ابھی بھی اس مشن تسلیمیہ کے ساتھ وابستہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں علامہ احسان لائی صحیح اس دنیا میں صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے قبر کی پتال میں اترے ہیں، ان کے سارے بیٹے اسی مشن کے لیے، اسی ساز کے لیے، اسی تسلیمیہ کے لیے اپنی ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر جوانی کو لے کر کریا بستی بستی نگر نگر گوٹ گوٹ صحابہ کی عزت کا پھریلا لہرا رہے ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے کئی شہداء جوانیاں لٹا کر، اہل بریلوی مکتبہ فکر اہل سنت کے لانے والے کئی علماء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت تھی کہ حق نواز کا کرو بھی جوانیاں لٹا چکا ہے۔ احسان الہی شہید کا جوان کا بچہ بھی جوانیاں لٹا چکا ہے۔ علامہ عارف چشتی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر بھی اپنی جان کا نذرانہ لٹا چکے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت تھی ہم اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر نبی کی آل کے لیے، نبی کی ازواج کے لیے، نبی کی اہل بیت کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کا چہرہ دیکھ کر جنت خریدنے والوں کے لیے، بدر کے شہزادوں کے لیے، بعد کے شہزادوں کے لیے، خندقوں، خیبروں، تبوکوں، یرموک، موتا، شاہدر کا سلاسیرہ میں جانے لٹا کر اللہ رب العزت کے قرآن کے سینے میں محفوظ ہونے والے صحابہ کے لیے یہ بتانے کے لیے جمع ہے کہ صحابہ کی عزت کے لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم صرف علی شیر حیدری کے اس نعرے کے پاسدار ہیں جو انہوں نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دے۔ صحابہ سے محبت کرنے والے جانشین علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے بیٹے سے پیار کرنے والے صحابہ کے جو غلام ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ شان اہل بیت، زندہ باد۔ شان اہل بیت، حسن اور حسین، حسن اور حسین، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کا دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ حضرت امیر معاویہ، بلند آواز سے حضرت امیر معاویہ، اتحاد امت کا پیغام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دل رنجیدہ ہے، غموں سے چور ہے۔ آج اس ملک کے لیے وہ جوانیاں یاد آ رہی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وطن عزیز کی مٹی پہ قربان کر دیا۔ وہ علماء ٹھہرے، وہ طلباء ٹھہرے، وہ ایک کھیتی کرنے والا مزدور ٹھہرا، وہ ایک دھیاڑی لگانے والا مزدور ٹھہرا، وہ کسی فوج کا سپاہ سالار ٹھہرا۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان پچھلے تقریباً 76 سال سے ذلت و رسوائی اپنی عوام کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لوگ ملک عزیز نہیں، اس میں آنے والے، اس کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہر زمانے میں، ہر رنگ میں آ کر اس عوام کو لوٹنے میں لگے نظر آئے۔ آج کے دن میں اگر نبی پاک کی شان کے لیے یوں ملک بند کیا جاتا تو رب کعبہ کی قسم یہ سارے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔
آج نبی کی شان کے لیے اگر کسی دشمن کی گاڑی جلائی جاتی، کسی گستاخ رسول کو مارا اور پیٹا جاتا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ اگر آج ابو بکر صدیق کی عظمت کے ترانے آپ گا رہے ہوتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ اگر حضرت عمر فاروق کے نام پر آپ جوانی لٹانے کا علم لہراتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ اگر آپ حضرت عثمان و علی کے نام پر، حضرت حسن اور حسین اور امیر معاویہ کے نام پر، امی عائشہ کے نام پر اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے چوکوں اور چراہوں کے اندر اپنے ٹائر جلا کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرواتے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ آج ہمارے اس جلسے کو تو آپ نے ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم شخصیتوں کے لیے نہیں آئے، ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس ملک کو بچانے میں تمہیں کوئی اور پوٹ پال شیعہ نہیں ملے گا، اس ملک کو بچانے میں تمہیں طلباء بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ علماء بھی نظر آئیں گے۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں جو عنوان آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، مجھے اندازہ تھا آج میں فیصل آباد سے نکلا، آنسو گیس کے شیل گرائے گئے، میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اس کا شاید اثر تھا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ میں کس انداز سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ میرے والد بھی وعدے کے پاسدار تھے، انہوں نے اماں سے وعدہ کیا تھا اماں تیری جان تیرے قدموں پہ جان لٹا دوں گا، اور وہ لٹا کے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں امی عائشہ کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ہم نے اسی والد سے وعدہ کیا ہے کہ وعدہ جان دینے کا ہو، وعدہ مدہ سرائی کا ہو، وعدہ نغمے سنانے کا ہو، وعدہ جھنڈے لہرانے کا ہو، وعدہ ہتکڑیاں پہننے کا ہو، وعدہ بیڑیاں سجانے کا ہو، حتیٰ کہ وعدہ تخت دار پر لٹک جانے کا ہو۔ انشاءاللہ آپ کی طرح ہر حد سے گزر کر ابو بکر کے ترانے گاتے نظر آئیں گے، صحابہ کی عظمت اور ناموس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج عنوان تو کوئی اور لے کر آیا تھا، لیکن آپ کے جذبوں کے لیے جو میں ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ اسی عنوان میں سے چند ایک باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے آیت کوئی اور پڑھنا تھی، لیکن یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لا کر انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ ہمارا رب کہہ کر اس پر پھر ڈٹ گئے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور میں ان جانشار لوگوں سے، جانباز لوگوں سے مخاطب ہوں جو توحید کے ترانے گاتے ہیں، جو ناموس رسالت کے فسانے دنیا کو بتاتے ہیں، جو اہل بیت اور صحابہ کے لیے جوانیاں لٹاتے ہیں۔ میں انہی کے لیے چند موتی آپ کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا کام مر مٹنا ہے، ہمارا کام جان دے جانا ہے، ہمارا کام ہر جذبوں کو سلام کرنا ہے، ہمارا کام ہر حد سے گزر جانا ہے، ہمارا کام ہر گلی اور کوچے میں صحابہ کے ناموس کا دفاع کرنا ہے۔ اب آگے نتیجہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات نے دینا ہے۔ آپ کو منظر دیکھیے کہ آج کئی سال گزرنے کے بعد آج ہی کے دن اسلام آباد کے کسی علاقے سے یا کسی اور ملک کے علاقے سے ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک اینکر بیٹھ کر سوال کر رہا ہے، اس بچے اور بچی کا گھر ٹوٹ گیا، بیٹی کہتی ہے میں اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ صحافی پوچھتا ہے آپ کیوں نہیں جاتی، وہ بیٹی کہتی ہے کیونکہ یہ میرا خاوند ہے، اس کے دل میں امی عائشہ کا بغض بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس سے نکاح بھی جائز نہیں سمجھتی، میں اس کے گھر میں جانا بھی جائز نہیں سمجھتی۔ جب تک یہ صحابہ کے ترانے نہیں گا لیتا، جب تک اہل بیت کے فسانے نہیں سنا دیتا، تب تک میں اس کے نکاح میں نہیں آ جاتی، کیونکہ جس کے دل میں صحابہ نہیں ہوں گے اس کا حلال نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حلال زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہماری جوانیاں قربان ہونے کے بعد یہ دن آ چکا ہے۔ میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے ہر نبی کا طریقہ وہی ہے،
آج ہر بندہ کسی نہ کسی نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ہر نبی نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ. آدم کے لوگوں نے کہا آدم صفی اللہ. نوح کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. عیسیٰ کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضرت یوسف کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ. موسیٰ کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ. عیسیٰ کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. اللہ رب العزت کی توحید کا نعرہ لے کر 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے. آپ حیران ہو جائیں گے ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جسے مارا نہ گیا ہو, جسے پیٹا نہ گیا ہو, جسے گھسیٹا نہ گیا ہو, جس کو زندان میں آباد نہ کیا گیا ہو, جس پر ظلم نہ سہے گئے ہو, جس پر جور و جبر کی آندیاں چلائی نہ گئی ہو, جس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے نہ گئے ہو. لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ کا جو بھی نبی نبوت لے کر نکلا سینے پر برباد کر دی, کانٹوں پر لیٹ کر دی, دیکھتی ہوئی دیگوں میں گر کر دی, ابلتے ہوئے انگاروں میں لیٹ کر دی, وہ اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا رہا. اللہ نے انہی کے لیے کہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارا شجرہ بھی نبیوں سے ملتا ہے جو کل بھی توحید کے نعرے لگا رہے تھے, جو آج بھی توحید کے نغمے سنا رہے ہیں. سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے؟ سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے؟ ذرا بلند آواز سے. آپ کے ہاتھ میں میری تقریر کی چابی ہے. جب تک چاہیں گے سن لیں گے, جب چاہیں گے آپ خاموش ہو جائیں گے. انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا. اب جو خوش بیٹھا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 18,000 نبی ایسے آئے جن کو ذبح کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. کیا کیا گیا؟ مارا سب کو گیا, پیٹا بھی سب کو گیا, گھسیٹا بھی سب کو گیا, ظلم بھی سب پہ ہوئے. لیکن 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا, کسی پر پتھر برسا دیے گئے, کسی کو زمین پر بٹھا کر اوپر سے کوڑے لگا کر اسے دنیا سے اس جہاں کی طرف بھیج دیا گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی ایک نبی بھی ایسا تاریخ میں نہیں نظر آیا, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے نمائندے دنیا میں بنائے تھے. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی توحید کا نعرہ لگا کے پیچھے ہٹا ہو, چھوڑ کے چلا گیا ہو, اس نے توبہ کر لی ہو. رب کعبہ کی قسم ہر نبی نے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا, نغمہ سنایا, جھنڈا لہرایا, علم بلند کیا اور دنیا کو بتا دیا اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے. اسی نبوت کے اعلان پر جوانی لٹائی جا سکتی ہے, اللہ کی توحید کے نعرے سے باہر نہیں آیا جا سکتا. اسی جرم کے اندر 18,000 نبیوں کو ذبح کر دیا گیا. رب کعبہ کی قسم ہر نبی جان دے رہا تھا, لیکن جان دیتے ہوئے بھی جب اس کے لبوں کو دیکھا وہ مسکرا رہا تھا. میں آگے بڑھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں بھی علی کا نعرہ لگا کے ہٹاؤں. ہم نے کہا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے زندہ. نبیوں کی صف میں ایک نبی ہے, نبیوں کی صف میں ایک نبی ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ سارے لے دیں گے, نبی کا نام لینا ثواب کے لائق ہوا کرتا ہے, اجر عظیم ہے اس بات پر. حضرت حنظلہ بن صفوان کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی ہے. اللہ نے نبوت عطا فرمائی. سب سے پہلے اپنے بستی میں آئے, بستی میں آ کر اپنے چودھری سے ملے. اپنے چودھری سے کہا جو بادشاہ ہے, جو پہلے علاقے کا ذمہ دار تھا, خاندان کا ذمہ دار تھا, اب وہ علاقے کا بادشاہ ہے.
حضرت حنظلہ اس کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، آج کے بعد میری حیثیت بدل گئی، آج کے بعد میرا رتبہ بدل گیا، آج کے بعد میرا مقام بدل گیا، کل میں صرف حنظلہ تھا، آج میں اللہ کا نبی حنظلہ ہوں، آج اللہ کا پیغمبر حنظلہ ہوں، آج اللہ کا رسول حنظلہ ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، کافروں کا یہ وتیرہ رہا ہے، دشمنوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، حضرت حنظلہ نے جب اعلان کیا، آگے سے بادشاہ نے وہی جو پہلے ہوا کرتا تھا، جو آج تک ہو رہا ہے، وہ کہنے لگا او حنظلہ بہ جا، تینوں میں اور کوئی کام لانا، تو ایک کام چھڑ دے جڑا تو نبی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے دعوے سے باز آ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا تیرے لیے میں نے اپنی آدھی سلطنت جیسے راستہ بنا ہوا ہے، آدھی سلطنت میں نے تیرے لیے رکھ ڈالی ہے، اب تو ایسا کر آدھی سلطنت میں آ کر اپنی سلطنت کو سنبھال اور یہ نبوت کے دعوے کو چھوڑ دے۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا جس دعوے کو کر چکا ہوں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تو 3 دن سوچ لے، 3 دنوں تو بعد اپنا ملا گے، اگر تو باز نہ آیا تو میرے تو برا کوئی نہیں۔ حضرت حنظلہ کے لیے 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، میرے الفاظ کو ضائع مت کیجئے گا۔ بادشاہ نے تیسرے دن آکھیا حنظلہ ہن دس تیرا کی ارادہ ہے، ہن جا اپنی نبوت چھڈ کے تے اپنی بادشاہت سنبھال لے۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا اے بادشاہ تو سمجھ رہا ہے کہ 3 دنوں میں میں نے اپنی بات بدل لی، میں بتانا چاہتا ہوں میں 3 دنوں میں 3 قدم آگے بڑھ چکا ہوں، میں 3 دنوں میں 3 قدم آگے بڑھ چکا ہوں۔ بادشاہ نے بڑا غصہ آیا، اس آکھیا کہ انہوں ایویں کرو، ایک باری مہلت پھر دے دینے ہیں، 2 دن دی مہلت ہے، سوچ لے۔ 2 دن گزرے، اس نے پیغام اپنے وزیر کے حاکم سے بھیجا، وزیر نے آ کے پوچھا حنظلہ کی صلاح ہے؟ حنظلہ آکھیا میں 2 قدم اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو اسے شہر کے مین کنویں میں ڈال دو۔ ایک کنواں تھا جو شہر کے مین چوک میں تھا، آج وہ کنواں نہیں ہے، بدبو کا ڈھیر ہے، غلاظت ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، ایک اندھیرا کنواں ہے۔ حضرت حنظلہ کو اٹھایا گیا، اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر حضرت حنظلہ کے جس کنویں میں موجود تھے اس کے منہ پر رکھ دیا گیا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ حضرت حنظلہ وہاں سے دیکھتے ہیں صبح ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں، لوگ سو چکے ہیں۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، 5واں دن گزرا، اور مزے کی بات بتاؤں ان دنوں میں حضرت حنظلہ کا صرف 1 صحابی ہے۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، 1 صحابی ہے، 1 صحابی۔ مجھے کوئی کہنے لگا جی 1 صحابی کی کرے گا؟ میں نے کہا صحابی ہوتا ہے چاہے وہ حنظلہ کا 1 ہو یا محمد کا ابو بکر ہو یا عمر فاروق ہو یا عثمان و علی ہو، صحابی ہوا کرتا ہے۔ جو حضرت حنظلہ کا صحابی ہے وہ مشکیزے میں پانی بھر کر پورے علاقے میں بانٹتا ہے۔ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، ہماری نانی اماں کا گھر اسی جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد کے قریب تھا۔ مجھے یاد ہے کہ چیچا وطنی میں بھی مشکیزے میں پانی بھر کر وہ گلیوں کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ کا صحابی مشکیزے میں پانی ڈال کر وہ پورے علاقے میں تقسیم کرتا ہے، لیکن رات کا وقت ہوا، اسے کسی نے بتا دیا تیرا نبی تو قید ہو چکا ہے۔ حضرت حنظلہ کا صحابی تڑپ گیا۔ میں اپنی پوری تقریر کے خلاصے کی طرف آ رہا ہوں، الفاظ ضائع مت کیجیے گا۔ حضرت حنظلہ کے پاس آیا، ادھر ادھر دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی میں آیا، آ کر حضرت حنظلہ کے اس کنویں کے منہ کے پاس آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت حنظلہ مسکرائے، فرمانے لگے اے صحابی تجھے میرا کس نے بتا دیا؟ وہ رو کر کہنے لگا لیٹ بتایا ہے، اب آ چکا ہوں جان لے کر جاؤں گا، اب آ چکا ہوں جان دے کر جاؤں گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ آؤ میرے لیے سودا کر لو، سمجھوتا کر لو، مجھے یہاں سے نکال لو، میرے لیے کوئی ڈیل کر لو، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگا کہ اے میرے صحابی مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں چھوڑ جاؤں گا تو آپ کا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگے میرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے نبی میں چھوڑ کے نہیں جانے والا،
اگر آپ جائیں گے تو میں بھی جان لٹا جاؤں گا، میں آپ کا پکا سچا صحابی ہوں۔ حضرت حنظلہ نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ جوانی دینا ضروری ہے؟ نہیں، مشن بچانا ضروری ہے۔ اگر ہم دونوں یہیں رہے تو پھر دیکھنا تم بھی مارے جاؤ گے، میں بھی مارا جاؤں گا۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا، اگر تم بچ گئے تو سمجھوں گا مشن بچ گیا، اگر تم چلے گئے تو سمجھوں گا مشن ختم ہو گیا، اگر میں چلا گیا اور تو بچ گیا تو سمجھوں گا مشن بچ گیا۔ وہ روتا ہوا وہاں سے آخری سلام لے کر رخصت ہو گیا۔ اتنی دیر میں بادشاہ آیا، اس نے کہا حنظلہ اب کیا ارادے ہیں؟ اس نے مٹی حضرت حنظلہ کے کندھوں تک ڈلوا دی۔ مٹی ڈلنے کے بعد حضرت حنظلہ مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتے تو مسکرا رہے، تجھے نہیں پتا تو ابھی تباہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ تو برباد ہونے والا ہے۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ سلامت، میں کیسے برباد ہو جاؤں گا؟ وہ کہنے لگا ابھی چند لمحوں میں اگر تو نہ مانا تجھے مار دیا جائے گا، اگر تو مر گیا تو سمجھو برباد ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا میری پوری تقریر کا خلاصہ۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا میری تباہی یہ نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میری تباہی یہ ہے کہ میں نبوت پر سمجھوتا کر لوں، میری تباہی یہ ہے اپنے مشن کو چھوڑ ڈالوں، اپنے نظریے کو چھوڑ ڈالوں، اپنے کاز کو چھوڑ ڈالوں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی مت جاؤ گے، تمہارا دین بھی ختم، تمہارا اسلام بھی ختم، تمہاری تعلیمات بھی ختم، تمہاری کتاب بھی ختم۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا بادشاہ کسی پھول میں نہ رہنا، مجھے مار کر دیکھو گے، تمہیں ہر گلی سے میری نبوت کی خوشبو آئے گی، تمہیں ہر چوک سے میری رسالت کی خوشبو آئے گی، تمہیں ہر علاقے سے میری تبلیغ کی خوشبو آئے گی۔ بادشاہ نے کہا جب تو مر جائے گا بچے گا کچھ نہیں۔ بادشاہ کے کہنے کے بعد نبی مسکرا کر کہتے ہیں تجھے میرے جانے کے بعد پتا چلے گا جو پودا میں لگا چکا ہوں اس کی شاخوں سے ایسے پودے نکلیں گے تیرے خاندان سے، تیرے کنبے سے، تیرے قبیلے سے لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ میرا یہی پیغام جو آج تجھے دے رہا ہوں اور تو مان نہیں رہا، میرے جانے کے بعد تیرے گھر کے افراد اٹھیں گے اور اسی حنظلہ کا ترانہ سناتے بھی رہیں گے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے بھی رہیں گے۔ اس نے حکم دیا، حضرت حنظلہ کے سر پر مٹی ڈال دی گئی، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ کے قرآن نے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جانا ہمارا کام ہے، پھر ہر ڈٹے ہوئے کام کو مزید ترقی دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ میں نے کہا اللہ کے قرآن اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا دو نبیوں کی قوموں کو اللہ نے سزا کا تذکرہ اس آیت میں کر دیا ہے۔ ایک کوئی اور نبی تھا، دوسرا حضرت حنظلہ کا پورے علاقے کا کفار تھا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اے حنظلہ تو بتا رہا ہے، تو نے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا ہے اور اللہ نے تیری جگہ پہ تیرے بادشاہوں سے، تیرے علاقے کے لوگوں سے بدلہ لے لیا ہے۔ اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے علامہ احسان لہی ظہیر چلے گئے، کیا ان کا مشن زندہ ہے یا نہیں؟ تو بولیں تو صحیح بلند آواز سے، ان کا مشن زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے علامہ عارف چشتی شہید ہو گئے، آج بھی اہل سنت حنفی بریلوی لوگ صاحب سب کا پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا حق نواز کٹ گیا، مشن ختم، ضیاء کٹ گیا، مشن ختم، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کو قبر کی پتال میں اتار دیا گیا، مشن ختم ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم مشن تب ختم ہوتا حق نواز پیچھے ہٹ جاتے، اشار پیچھے ہٹ جاتے، ضیاء نعرے سے باز آ جاتے، اعظم طارق اپنی زندگی بچا لیتے، علی شیر حیدری اس کاز سے باز جاتے۔ رب کعبہ کی قسم حق نواز چلا گیا ہے، اس کے بیٹے ابھی بھی کھڑے ہیں، اشار چلا گیا ہے، اس کے رشتے دار ابھی بھی کھڑے ہیں، ضیاء فاروقی چلا گیا ہے، اس کا حقیقی خون آپ کو میری نگوں میں ضیاء فاروقی کا خون نظر آ رہا ہوگا، ابھی بھی کھڑا ہے۔ اعظم
ستارہ کا بیٹا اسمبلی کے ایوانوں میں ابھی بھی کھڑا ہے، علی شر حیدری کے ماننے والے ابھی بھی کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں جب بات صحابہ کی آئے گی جوانیاں لٹائی جائے گی، اما عائشہ کے نعرے لگائے جائیں گے۔ لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے؟ لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے؟ آپ مجھے کہیں گے کہ بات صحابہ کی کرتے ہو، آج یہاں پہ نبیوں کو لے آئے، میں نے کہا وہ محمد کے صحابہ کے جھرمٹ میں سے پوچھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا صحابہ صحابہ کرتے ہو، صحابہ ہیں کون؟ میں نے کہا جس کی قسم قرآن اٹھا رہا۔ قرآن کہتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ جن کی مثالیں تورات میں ہیں، زبور میں ہیں، انجیل میں ہیں، وہ محمد کے صحابہ ہیں۔ کسی نے مجھے سوال کیا کیسے؟ ضیاء الرحمان فاروقی شہید فرماتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، حیرت تب ہوئی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی کتاب ہے، لیکن اس تورات کے اندر 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا، زبور جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے جس کی کتاب ہے اسی کا تذکرہ، اسی کا ڈنکا، اسی کا ذکر، لیکن میرے والد شہید فرماتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا تو حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ زبور حضرت داؤد کی کتاب میں 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر آیا اور 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ فرماتے ہیں انجیل، آج عیسائی کہتے ہیں اسی دنیا سب تو زیادہ تعداد رکھنے ہیں، میرے والد شہید کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل کے اندر میں حیرت میں مبتلا تب ہوا کہ انجیل میں 9 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ میرے والد فرماتے ہیں پھر میں نے صحابہ کے سینوں میں دیکھا، مجھے قرآن نظر آیا، میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا، مجھے صحابہ نظر آ گئے۔ آئے یا نہیں آئے؟ آپ ڈھیلے پڑ گئے، آئے یا نہیں آئے؟ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کچھ تو صحابہ کے لیے بتا۔ مولانا نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گوانا میں ہمارے دیوبندی مکتب فکر کی ایک مضبوط دیوار جیسی علمی شخصیت دنیا سے چلی گئی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی 1100 آیات میں اللہ نے محمد کے صحابہ کو رکھ دیا ہے۔ 1100 آیات میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصلن به نقعا فوسطن به جمعا۔ میں نے کہا قرآن یہ کس کا تذکرہ ہے؟ قرآن نے کہا محمد کے صحابہ کا۔ میں نے کہا یہاں پہ صحابہ تو نظر نہیں آ رہے، قرآن کہتے ہیں قرآن اس سے بھی آگے بڑھ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان آیات میں محمد کے صحابہ کا نہیں بلکہ محمد کے صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا گھوڑوں کی؟ قرآن نے کہا نہیں ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ٹانگوں کی؟ اللہ کے قرآن نے کہا نہیں ان کے پاؤں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا پاؤں کی تعریفیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کا کھر لگاتے ہیں جس سے اس کے پاؤں زخمی نہیں ہوتے۔ اللہ کا قرآن تو ان کھروں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا کھروں کی قسمیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں جب یہ گھوڑے زمین پر اللہ کی توحید کے لیے محمد کی رسالت کے لیے صحابہ کی عصمت کے لیے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ان گھوڑوں کے قدم پتھروں میں ٹکراتے ہیں وہاں سے شعلے نکلتے ہیں۔ اللہ کا قرآن صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والے شعلوں کی بھی قرآن میں قسمیں اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ یہی محمد کے صحابہ ہیں۔ ویسے تو سارے حسین ہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کو ایک تحفہ دوں۔ وہ آخر بنگلہ دیش والے بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے محمد کے سارے صحابہ حسین ہیں، کم سب کہہ دو بے شک، لیکن 3 صحابی ہم اپنے بچے کو سکول میں بھیجتے ہیں، کسی کو فرسٹ ملتا ہے، کسی کو سیکنڈ ملتا ہے، کسی کو تھرڈ ملتا ہے، مدرسے میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے آقا کے 3 صحابی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان میں پہلے کا نام ہے حضرت خباب ابن عدی، کہو سبحان اللہ۔ خباب ابن عدی، بادشاہ نے انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ہے،
آکھن لگا ہے خباب تیرے لیے ایک پرپوزل ہے کیے وہ آکھن لگا کہ ایک پاسے تیرے لیے پھانسی دا پھندا ہے تے دوسرے پاسے اگر تیرے محمد نو لیا کے پھانسی دا پھندا پا دیتا جاوے تے دس تو بچے گا یا محمد نو بچائے گا؟ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر۔ حضرت خباب ابن عدی نے مسکرا کے فرمایا او بادشاہ میں اور کچھ نہیں آخدا، میں یہ آخنا چاہنا ذرا ترتیب تو سیدھی کر لے۔ اس نے پوچھا کیا ترتیب ہے؟ حضرت خباب ابن عدی نے فرمایا ایک طرف میرے لیے پھانسی کا پھندا ہو، دوسری طرف میرے محمد کے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھنا ہو۔ رب کعبہ کی قسم میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤں گا اور محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ دوسرے صحابی جن کا نام ہے دہیا کلبی، کیا نام ہے؟ بلند آواز سے دہیا کلبی، ان کا قصہ اگلی دفعہ۔ تیسرے صحابی ہے نام ہے حذیفہ سہیمی، کیا نام ہے؟ سارے مل کر حذیفہ سہیمی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے شاہ روم کے خلاف ایک جنگ لڑی۔ ظاہراً مسلمان شکست کھا گئے کیونکہ حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا، بولو تو صحیح ہار سکتا؟ میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی کیویں نہیں ہار سکتا؟ میں نے کہا میں دور نہیں جاتا، ہم سائے میں چلتے ہیں، ہم سائے میں چلتے ہیں۔ ایک سپر پاور آئی سی آ کے آکھن لگی تے میں افغانستان دا نام و نشان نہیں چھڑنا۔ 19 سال اتنے کھجل ہوئے تے جان لگے آکھن لگے تو انو رب دا واسطہ ہے سانو تک ہار جا لیں تو پھر دنیا کو اللہ نے بتا دیا محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا، کبھی ہار سکتا۔ حذیفہ سہیمی شاہ روم کے ساتھ جہاد کیا، مسلمان 600 قیدی بنائے گئے۔ کتنے؟ 600 قیدی۔ حضرت ابوبکر نے اس قافلے کو بھیجا ہے۔ شاہ روم اپنے تخت پر ہے، دو ہی تو سلطنتیں تھی، کیسر و کسریٰ۔ شاہ روم اپنے تخت پر ہے، قیدیوں کا معائنہ کر رہا ہے۔ وہ معائنہ کرتے کرتے کہنے لگا او جڑا سب تو کے کھڑا ہے نا یہ رسیاں کھول کے انہوں میرے کو لے آؤ۔ اسے لایا گیا، اس نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ مجھے حذیفہ سہیمی کہتے ہیں۔ تیری عمر کیا ہے؟ 22 سے 25 سال ہے۔ بادشاہ آکھن لگا اتنے کی کرنا ہے؟ کہنے لگا محمد کی غلامی میں آئے۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ حضرت حذیفہ نے آکھا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میرا شاہی آئینہ، شاہی شیشہ بیرر لایا جائے۔ شیشہ منگوا کے حضرت حنظلہ کے سامنے رکھا گیا۔ حنظلہ دے وچ ویکھ حذیفہ، حضرت حذیفہ سہیمی سے کہا گیا انہوں ویکھ تو کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا، کہنے لگا اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی اور ایک وجہ خوبصورت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جب یہ کہا تو بادشاہ کہنے لگا حذیفہ تم انہوں اے دس انہاں بدوؤں دے پیچھے کتنے لگ کے آیا ہے؟ حضرت حذیفہ کو غصہ آیا، فرمانے لگے خبردار انہیں کچھ نہ کہنا، یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو چھوڑو، تمہارے لیے ایک پرپوزل ہے۔ میں نے پہلے کہا کفر کے پاس پہلا ہتھیار پرپوزل ہے، وہ کیا؟ حذیفہ سے کہنے لگا میرا دل کرتا ہے میں اپنی دھی دا بیاہ تیرے نال کر دیا، بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ حضرت حذیفہ نے مسکرا کے پوچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگا ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا محمد کو چھوڑنا پڑے گا، محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا حضرت حذیفہ کہتے ہوں گے بدر الدجا شمس الضحا آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار خدا سید ذیشا روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب قدمتہ جانشین عبداللہ جبر کو سیامنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر قرآن صاحب قدمتہ سید النقلی سید الاخری اکرم الاکرمی شفیع المسلمین راحت للناسین رحمت للعالمین امام الانبیاء آخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات فطرت کائنات خاطر کائنات مبت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات نمکار کائنات جلوار کائنات ہمت کائنات قدرت کائنات جنت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات حسن کائنات جمال کائنات کمال کائنات فصاحت کائنات بلاغت کائنات طباقت کائنات یکسانیت کائنات اطمینان کائنات محبت کائنات رحمت کائنات مسکراہٹ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو تو رب کعبہ کی قسم ایسے ہزار
सकता हूँ लेकिन मोहम्मद को छोड़ना दोबारा नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा जरा ठहर जा, और भी कुछ है। वो क्या है? कहने लगा रिश्ता भी दूंगा, आदि बादशाहत भी दूंगा, और तेनू पता है कि पूरी दुनिया का सब तो बड़ा बादशाह मैं हूं। हजरत हुज़ैफा ने मुस्कुरा के कहा ऐसी 50 बादशाहतें मोहम्मद के आंखों से निकलने वाले आंसू पे कुर्बान नहीं छोड़ सकता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ये डट चुके हैं। उन्हें आख्या अच्छा मेरे नाल अड़ गए। उसने कहा ऐसा करो इसे एक खाली बंगले में भेज दो। एक खाली बंगला करवाया गया, वहां पे 6 नौजवान लड़कियां सुर्खी पाउडर लगा के अच्छे कपड़े पहना कर भेजी गई। 7 दिन तक हुज़ैफा और उन लड़कियों को बंद किया गया। एक दिन बादशाह बड़ा फ्रेश होके घरों आया, आखन लगा जाओ हुज़ैफा नु ले आओ, ओदा सारा तकवा पानी में बह गया होगा, जरा निकाल के लाओ। अब जब उस घर से निकाला गया अपने दिलों को थामिएगा। होना तो ये चाहिए कि हुज़ैफा रो रहे होते, वो लड़कियां मुस्कुरा रही होती, लेकिन मामला उलट गया। वो लड़कियां रो रही थी, हुज़ैफा मुस्कुरा रहा था। सुभान अल्लाह। हुज़ैफा मुस्कुरा रहा है। बादशाह पूछे होया की ये? अब वो सरदार औरत जो थी लड़की थी वो कहने लगी बादशाह तेनू नजर नहीं आ रहा? सुर्खी जिथे लाई सी लगी रह गई, पाउडर जिथे लाया सी लगिया रह गया। क्या मतलब है? वो कहने लगी बादशाह जिदे पेटे पाया ये कोई इंसान नहीं है तो कोई रब दा फरिश्ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान यहाँ भी कहता है कौलू मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। बादशाह क्या होया की है? वो कहने लगी कि 7 दिन 6 रातां हो गईयां, एक बारी भी इस बंदे ने नजर चाह के साथ नहीं देखा। बादशाह को गुस्सा आया, इसने कहा इसने मेरा तख्त ठुकरा दिया, मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, मेरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। ऐसा करो इसे मेरे तख्त के सामने बांध दो। हजरत हुज़ैफा ने यूं हाथ खड़े किए, बादशाह ने कोई उसका मानने वाला सिपाही आया, उसने रस्सी लेकर बांधना चाहा। बादशाह का लगा रस्सी ना नहीं बनना, रस्सी तो बगैर बनना है। अब मेखे लाई गई जिसे हम अपनी जुबान में कील कहते हैं। कील लाकर हजरत हुज़ैफा के हाथ में ठोंक दिए गए, यूं दीवार में जड़ दिया गया। हजरत हुज़ैफा दीवार के साथ कैद हो गए, हाथों से खून निकल रहा है। हुज़ैफा मुस्कुरा रहे हैं। मोहल्ले की एक औरत आई, आकर कहने लगी है बादशाह सलामत थोड़े वास्ते भी एक प्रपोजल है। की प्रपोजल है? वो आखन लगी मेरे 2 जवान पुत्र ले ले ते एक हुज़ैफा मैनू दे दे। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा तू की करेगी? वो कहने लगी इतना हसीन है, इतना मजबूत ईमान वाला है, इसे ले जाऊंगी, अपना दामाद बनाऊंगी और इसका कलमा पढ़ के मोहम्मद की गुलामी में आ जाऊंगी। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कानने चाह के किसे आख्या बादशाह सलामत गल बच गई है, अगर हुण काबू ना किया गया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहनी। क्या किया जाए? एक बंदे ने कहा इसे जिंदा जला दो, दूसरे ने कहा इसके टुकड़े कर दो, तीसरे ने कोई तरीका बताया। एक बंदा आया, वो कहने लगा इसको तेल के कड़ाहे में जलाओ। हजरत हुज़ैफा के लिए एक बड़ा कढ़ाया मंगवाया गया, उसमें तेल जलाया गया। जब उसकी तपश आसमान से बातें करने लगी, हजरत हुज़ैफा को उठाकर उस आग के कड़ाहे में डाल दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3रा दिन है, किसी ने बादशाह के कान में आकर कहा बादशाह इसकी चमड़ी पिघल चुकी होगी लेकिन अभी हड्डियां बाकी होंगी, अगर तू चाहना है तेरी इज्जत बच जावे इहदियां हड्डियां कट के हर चौक ते हर चौराहे च लटका दे ताकि लोगों को पता चले कि जेड़ा बादशाह नाल अड़दा है ओदा ये अंजाम हुंदा है। उसने कहा तेरी बात ठीक है। उसने हुक्म दिया कि बेलचा डालकर हुज़ैफा की हड्डियों को निकाला जाए। रब्बे काबा की कसम महल में सारे लोग इकट्ठे हैं, वो 600 कैदी भी लाए गए हैं। अब एक बंदा ऊपर चढ़ा, सीढ़ी लगा के उसने बेलचा उस कड़ाहे में डाला कि हुज़ैफा की हड्डियां निकलेंगी। 3 दिन के बाद हुज़ैफा सही सलामत आ गया। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद हुज़ैफा सही सलामत आ गया।
میں نے کہا کیوں آیا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ڈٹ گیا تھا، اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے جو اللہ کے نام پر ڈٹے وہ نبیوں میں ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ صحابہ میں ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ اہل بیت میں ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ اہل بیت کے بعد تابعین و تبع تابعین میں ہو وہ تب بھی کامیاب ہے، وہ اولیاء اللہ ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ ولی ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ کتب ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ ابدال ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ توحید والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ صحابہ والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ ختم نبوت والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ قرآن والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ اہل سنت والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ اہل حدیث والے ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ بریلوی ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ بڑے دیوبندی ہو تب بھی کامیاب ہے۔ کٹ جانا ہمارا کام ہے، ختم نبوت کا پہلے دار بننا ہمارا کام ہے، صحابہ کی عزت و نوازش کے لیے میدان میں نکلنا ہمارا کام ہے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دینا اسے رب کا کام ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے بڑے بھی ہمارے بڑے بھی جوانیاں لٹا چکے ہیں، بچے یتیم کروا چکے ہیں، بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، یزدانی صاحب بھی جدا ہو چکے، علامہ صاحب بھی جدا ہو چکے، اور کتنے لوگ آپ نے قبر کی پتالوں میں اتار لیے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کے لاشیں اٹھائے۔ میری جماعت کے کراچی کے 4 سگے بھائی کارکنیں، 4 بھائی ہیں، 5واں کوئی نہیں۔ ایک گاڑی میں جا رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا، وہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں کہ ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو تسلی دی جائے۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا اورنگزیب فاروقی اور ہماری جماعت کراچی کے قائدین ان کے گھر پہنچے، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی ہے، اور بابا جی سے کہنے لگے بابا جی ساڑھے کول الفاظ نہیں کہ اسی تعزیت کر سکیے۔ تے بابا جی کھڑے ہو گئے، آکھن لگے اگر تعزیت کرنی ہے تے میرے گھروں نکل جاؤ، اگر صحابہ واسطے قربان ہونے والے میرے 4 پتران دی مٹھائی کھانی ہے تے آؤ میرے سینے نہ لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم نے ایسے بھی جنازے اٹھائے ہیں، 3 سگے بھائی منصور کلونی کراچی کے رہنے والے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں ایک ہی موقع پر تینوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی پوری اماں عباسی شہید ہاسپٹل میں اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آئی، اس کی آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ ہے، جو اتارا جائے اسے کچھ بھی نظر نہ آئے، وہ جھکی کمر کے ساتھ ہسپتال میں آ کر کہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے تینوں لال اپنی عائشہ کے دوبرتے کے لیے قربان ہو گئے۔ اسے کہا گیا اماں اگر اسے ہمارے قائدین نے سوچا اگر اسے تینوں بیٹوں کی شہادت کا بتا دیا اسے بھی ہارٹ اٹیک نہ جائے، انہوں نے کہا اماں ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے، دوسرا کم زخمی ہے، تیسرا زیادہ زخمی ہے، جو کم زخمی ہے وہ رات تک کر چلائے گا، جو زیادہ زخمی ہے وہ 10 دن تک چلائے گا، جو شہید ہو چکا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا میں ایسی دیوار دکھاؤ تو صحیح، ایسے لوگ سامنے لاؤ تو صحیح، صحابہ کے ایسے دیوانے میرے سامنے کھڑے کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ اماں رو کر کہنے لگی اے میرے بیٹو مجھے جھوٹ مت کہو، میرے ساتھ غلط بیانی نہ کرو۔ اماں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی آج 3 مہینے ہو گئے، ہر روز میں تہجد کی نوافل کے لیے رات کو اٹھتی ہوں اور اللہ کے سامنے ایک ہی دعا مانگتی ہوں، ربا میرے تینوں بیٹوں کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر شہادت کی موت دے لینا۔ آج ان کی شہادت کا وقت آیا ہے اور تم مجھے جھوٹ بول کر، تم مجھے غلط بیانی کر کے میری دعاؤں کی کامیابی کے لیے نہیں ان کی ناکامی کو سامنے رکھ رہے ہو۔ لوگوں کی چیزیں نکلی، انہوں نے کہا اماں تو پھر مسکرا جائیے، آپ کے تینوں بیٹے امی عائشہ کی عزت کے لیے قربان ہو چکے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جو بھی جنت میں صحابہ کی غلام نظر آئے گی، تینوں تیرے تینوں لال بھی امی عائشہ سے نمٹنے کے محافظ نظر آئیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ڈٹنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ ایسے نہیں بلند آواز سے ڈٹیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ناراض نہیں ہونا، آخری بات ہے۔ علامہ حشام الہی ظہیر
سوال پوچھتا ہوں، علامہ حشام الہی ظہیر کیا وہی مشن نہیں سنا رہے جو حق نواز جھنگوی نے سنایا تھا؟ بلند آواز سے سنایا ہے یا نہیں سنایا؟ آج میرے اہل و سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کراچی میں مظفر شاہ صاحب، مفتی مبارک صاحب اور ان کے ساتھ اور ان کے رفقا اور آپ کے مولانا خلیل صاحب کیا وہی باتیں ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کر رہے جو ضیاء الرحمان فاروقی نے کی تھی؟ اور بولو تو صحیح، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو پھر یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ آ چکا ہے کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ایجنڈا ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہے۔ اکٹھے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ کی عزت کا پہرے دار بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بنیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے گا حق نواز جھنگوی نے کہا تھا کہ یہ پھولوں کا رستہ نہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہاں پر کانٹے نظر آئیں گے، آگے جا کر امی عائشہ کا دیدار ہو جائے گا۔ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔